اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها صلوات فاتح درخواست کی اختر بیگم صفدری بیگم سرفراز حسین اور شاہ جہان بیگم سید امداد علی زیدی اور شوکت حسین کے الفاتحہ زیارت وارثہ کے جن جملوں کا میں نے انتخاب کیا ہے چند زیارات ہیں جو ہر امام سے کوئی نہ کوئی زیارت بہرحال موجود ہے. زیارت اپنے پاس سے بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم ایسے مکتب کے ماننے والے ہیں جہاں دعاؤں اور زیارات میں بھی خود کفیل ہیں. ہمیں دعائیں بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, زیارات بھی بنانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بلکہ دو چیزیں ایسی ہیں جتنی ہمارے پاس ہیں پورے عالم اسلام میں کسی اور دین میں چلے جائیں کسی اور کے پاس اتنی نہیں ہوں گی جتنی ہمارے پاس ہیں. پہلی ہیں دعائیں, دوسری زیارات. ائمہ علیہ السلام کے علم کا اندازہ ان کے خطبوں سے, خطوط سے اور احادیث سے نہیں ہوتا. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی, کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے جب بات کرو تو ان کے علمی معیار کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرو. تو جب وہ خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو مجمع کو ذہن میں رکھتے تھے, اپنے لحاظ سے خطبہ نہیں دیتے تھے, وہ مجمع کے لحاظ سے خطبہ دیا کرتے تھے, یعنی آسان کر کے گفتگو کرتے تھے. تو اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ائمہ کے خطبوں سے ان کا اندازہ نہیں ہوتا, کیونکہ خطبے مجمع کو ذہن میں رکھ کے دیے گئے ہیں, اور خطبوں کو دیکھ کے بہت سے لوگ اسلام میں آ جاتے ہیں. اگر سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گا, یعنی خطبے اتنا معیار ان کا بلند ہے کہ آج تک دنیا دم بخود ہے کہ امیر المومنین نے یہ 1400 سال پہلے خطبے کہے تھے, یہ آج لکھے گئے ہیں. ایک صاحب 93 یا 94 میں انگلینڈ میں صرف اس بات پہ شیعہ ہو گئے تھے کہ نہج البلاغہ اتنے پہلے زمانے میں لکھی گئی ہے کہ جب تصور نہیں تھا کائنات کا, وہ جو آج موجود ہے لوگوں کی نظر میں. وہ صرف نہج البلاغہ کو دیکھتے ہوئے اتنے عاشق ہو گئے تھے امیر المومنین کے کہ ہر جگہ پوچھتے پھر رہے تھے مجھے امام علی سے ملاقات کرنی ہے.
کس سے؟ ان کا جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے، ان سے ملنا چاہ رہا ہوں، کہیں ملاقات ہو سکتی ہے، کوئی خط و کتابت کا ذریعہ ہو، کچھ ہو، کوئی رابطہ ہو سکے. انہوں نے کہا آئیے ملوا دیتے ہیں. وہ شیعہ مسجد میں لے. انہوں نے کہا میں اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں مسلمانوں کو جاننا نہیں چاہتا، عالم دین سے ملنا نہیں چاہتا، مجھے صرف یہ امام علی سے ملاقات کرنی ہے. ان عالم دین نے کہا کہ اگر یہ بتایا جائے کہ 100 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، پھر کا 100 سال پہلے کوئی آدمی اتنا آگے تھا جتنی یہ کتاب، اور اگر یہ کہا جائے کہ 100 نہیں 200 سال پہلے کا، پھر میرا تعجب اور زیادہ بڑھ جائے گا. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں 500 سال پہلے کا، پھر میں سمجھوں گا کہ آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں. اور اگر 1000 سال پہلے، جب کہا 1400 سال پہلے ان کی شہادت ہو چکی ہے، تو وہ آدمی تعجب کرنے لگا. کہا پھر میں دوبارہ سوچنے پہ مجبور ہوں، چھوڑ کے چلا گیا. 1-2 ہفتے بعد میرے ساتھ کالج میں تھا، وہ جن عالم دین کے پاس آیا. 1-2 ہفتے بعد دوبارہ کہا میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں جس اسلام کا پیشوا علی ہے، اگر پیشوا ہے علی ابن ابی طالب تو پھر اسلام میں انٹرسٹڈ ہوں. پھر مجھے دلچسپی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے جس کے پیشوا کا نام علی ہو، جس نے نہج البلاغہ 1400 سال پہلے کہی ہو، اور وہ بھی پورا کلام نہیں ہے جو سید رضی کو ملا، اور وہ بھی نہج البلاغہ کے حساب سے جو انہوں نے جمع کیا. کہ یہ سارا کلام نہیں ہے، جو تھوڑا سا کلام ملا تھا، اور یہ بھی جنگوں سے فرصت میں جو کہا تھا. تو خود جس کے لیے اہل سنت عالم دین ہے ابن ابی الحدید معتزلی، شیعہ نہیں ہے. 700 سال پہلے انہوں نے نہج البلاغہ پہ ایک کامنٹری لکھی ہے، شرح نہج البلاغہ کے نام سے مشہور ہے، بڑی مشہور ہے، نام سنتے رہتے ہوں گے. تو خود ابن ابی الحدید معتزلی نے جب نہج البلاغہ کی شرح لکھی تو اس میں ایک جملہ لکھا، کہا کہ علی کے کلام کو پڑھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام البشر، صرف خالق کے کلام سے نیچے اور باقی ساری مخلوقات کے کلام سے بالا تر ہے. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کلام کو پڑھنے کے بعد انسان اسلام میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن معصومین کے اقوال سے، ان کی احادیث سے، ان کے خطبوں سے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، کیونکہ جن سے کلام کر رہے ہیں وہ نقائص رکھنے والے لوگ ہیں. نقائص رکھنے والے لوگوں سے کلام کیا جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے بہت آسان اور سادہ گفتگو کرتا ہے. حضرات 2 چیزوں سے معیار کا اندازہ ہوتا ہے. ایک ہے دعا، کیونکہ جس سے دعا کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جو دعا مانگ رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. جس سے دعا کی جا رہی ہے وہ خالق ہے، وہ تمام کمالات کا مالک ہے، اور جو کلام کرنے والا ہے وہ عصمت کبریٰ کا مالک ہے، اس میں کوئی نقائص نہیں ہے. اب دعاؤں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا معیار کیا ہے. معصومین کی جو دعائیں ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے. حضرات ہمارے برطانیہ میں سب سے جو بڑا اخبار مانا جاتا ہے دا گارڈین، تو اس میں ایک آدمی نے، ایک انگریز نے مقالہ لکھا کہ مجھے پچھلے دنوں کسی آدمی نے، کسی مسلمان نے کتاب دی ہے سامس آف اسلام، صحیفۃ السجادیہ. کیا اس کو پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اسلام میں بھی زبور کا تصور ایسا ہے، اور زبور سے بہتر یہ کتاب ہے. توجہ چاہوں گا حضرات. تو کہا کہ پڑھنے کے بعد مجھے تعجب بڑھ گیا جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جس آدمی نے دعائیں کہی ہیں وہ اس نے سکون سے بیٹھ کے نہیں، وہ ایک قید سلاسل میں اور ایک باقاعدہ اسیری کے زمانے میں دعائیں مانگی ہیں. کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے اعصاب پہ اتنا قابو تھا کہ اس قید کے اندر یہ خالق سے ایسا مربوط تھا کہ کوئی دنیا میں انسان نہیں ہو سکتا، انسان تصور نہیں کر سکتا. یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کہا کہ اگر دعاؤں کے مجموعے کو دیکھیں حضرات، اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے ائمہ علیہ السلام کا تو ان کی پھر دعاؤں سے اندازہ ہوگا، جو آپ دعاؤں کی کامنٹریز دیکھیں پھر اندازہ ہوگا. اور دوسرے زیارات، کیونکہ زیارت کون کر رہا ہے؟ ہمارے ہاں زیارت خود بنانے کی اجازت نہیں ہے. ایک معصوم جس طرح سے دوسرے معصوم کا تعارف کروائے گا وہ کوئی اور دوسرا آدمی نہیں کروا سکتا. اب یہ جو زیارات آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ. میں نے زیارت وارثہ کے چند جملے انتخاب کیے ہیں. یہ زیارتیں، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، دونوں دعا القمہ وغیرہ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام
یہ چھٹے امام کی ہیں. جب آپ عراق تشریف لے گئے اور آپ نے جب آپ کربلا کی زیارات پہ گئے تو وہاں پہ آپ نے یہ جو زیارات پڑھی ہیں جس طرح سے، تو آپ نے باقاعدہ زیارت، اور جہاں جناب صفوان جن کے گھر پہ رکے تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ زیارات میں نے مولا سے لکھی ہیں. جب وہ زیارت پڑھتے تھے تو یہ زیارت آپ نے پڑھی، زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ آپ نے پڑھی، دعا القمہ پڑھی، تو انہوں نے لکھی اور ہم تک ان کے ذریعے پہنچی، حضرت صفوان کے ذریعے جن کے گھر پہ رکے تھے، جن کا بڑا مشہور معروف جملہ ہے کہ میں نے امیر المومنین کو جناب امام چھٹے امام کو دیکھا، کہا کہ جب وہ وادی السلام گئے تو ایک قبر پہ گئے اور بڑے ہی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ، بے انتہا اہتمام، اور جب وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو 40 قدم تک آپ نے پشت نہیں کی. کہا مولا میں نے آپ کو کسی نبی کے ہاں، کسی وصی کے ہاں، کسی ولی کے ہاں اتنا احترام دکھاتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا. یہ کس کا مقام ہے؟ ہم تو جانتے نہیں ہیں. کہا کہ صفوان ابھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہمارے جد امجد علی نے بھی چاہ لے. وہاں پہلی مرتبہ کہا کہ آپ نے باقاعدہ پشت نہیں کی. امام دوسرے امام کی زیارت کے لیے آیا ہے، یہ تہذیب سکھا رہے ہیں زیارت کیسے کی جاتی ہے، یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ امام کی بارگاہ میں جایا کیسے جاتا ہے. جب ایک امام معصوم خود اس طرح سے آئے گا جس کا اپنا مقام، توجہ چاہوں گا حضرات، جو خود وہی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو امامت وہی ہے، ولایت وہی ہے، حجت خدا بھی ہے، لیکن کہا کہ دیکھو میں علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں ایسے آتا ہوں. جو خود معصوم ہوگا میں اس طرح سے آتا ہوں. اب سوچو کہ ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہمیں کیسے جانا چاہیے. اندازہ ہے. اس طرح سے کہا کہ مولا میں نے کہیں کسی نبی کی قبر پہ آپ کو ایسا نہیں دیکھا کہ آپ پشت نہیں کر رہے، آپ اپنا رخ نہیں موڑتے، اس تعظیم سے باقاعدہ اپنے قدم پیچھے ہوئے. کہا کہ یہاں، کہا مولا اجازت ہے میں کوئی نشان لگا لوں، سب لوگوں کو بتاؤں؟ کہا سب کو مت بتانا، کیونکہ ابھی تک حاسدین باقی ہیں، کیونکہ بنو امیہ، بنو عباس امیر المومنین سے بے انتہا، خصوصاً بنی امیہ. کہا کہ دیکھو مولا نے وصیت کی تھی نشان مت بتانا. کہا ابھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن ایک نشان لگا سکتے ہو کہ تمہیں یاد رہے، ہمارے خاص شیعوں کو لا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے فوراً ایک نشان لگایا اور خاص شیعوں کو زیارت کے لیے لے آیا کرتا تھا. تو بہرحال یہ زیارت واسطہ جس کا جملہ میں نے انتخاب کیا کہ جہاں امام فرماتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجازها. جملے بہت بلند ہیں حضرات، اگر غور کرتے چلے جائیں گے. اب یہ جملے میں ابتدائی طور پہ زیارت وارثہ کی سرد بتانا، ایک موضوع کو بتانا جو میں نے انتخاب کیا ہے. یہاں پہ ایک امام معصوم دوسرے امام معصوم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. اب یہ بتائیں گے زیارت کے آداب کیا ہیں. ہم اور آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں، والدین کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا چاہیے. توجہ چاہوں گا حضرات، جب امام معصوم کے لیے جائیں تو کہا کس طرح سے، کہا کہ بیٹھ کے سلام نہیں پڑھتے تھے. توجہ چاہوں گا، سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. کب بیٹھ کے سلام نہیں پڑھتے تھے. وضو کا اہتمام، غسل کا اہتمام یہاں میں ائمہ علیہ السلام نے بتایا، سوائے سید الشہداء کے. کہا جس بھی زیارت پہ جاؤ تو پہلے اہتمام کرو، غسل کرو، سفید کپڑے پہنو، سفید پوشاک پہنو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں احرام میں سفید ہے، کفن سفید ہے. تو کہا جب امام کی بارگاہ میں تو سفید لباس میں، سوائے سید الشہداء کے، وہاں پہ سیاہ لباس کے لیے. کب کسی بھی ایام میں آؤ سیاہ. ہر معصوم کے لیے غسل کر کے جاؤ سوائے سید الشہداء، کیونکہ 40 کے ایام آ رہے ہیں، مجھے صرف اشارتاً گزرنا ہے. کہ سوائے سید الشہداء کے ہر امام کے لیے نیا لباس پہنو، صاف کپڑے پہن کے جاؤ، صاف کپڑے پہن کے جاؤ، نیا لباس پہنو، سفید کپڑے پہن. سید الشہداء کے لیے نہیں، کہ جن میلے کپڑوں میں آئے ہو اسی طرح سے جانا. مولا کیوں؟ کہ کیونکہ سید سجاد جب آئے تھے، اب میں مصائب پہ نہیں آیا لیکن کیا کروں، جملہ اتنا عظیم ہے کہ بہت سے مومنین برداشت نہیں کر پائیں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں. میں مصائب میں دوبارہ پیش کروں گا آخر میں. یعنی جس طرح سے بیویاں آئی تھی، مجھے اپنی ماں بہنوں کی آوازیں محسوس ہو رہی ہیں. میں کیا کروں، کیا میں مصائب پہ نہیں آیا، لیکن جملے ہی اتنے سخت ہیں کہ میں اب اس کو یہاں پہ نہ پیش کروں تو پھر میں موضوع کو واضح نہیں کر سکتا. واحد امام ہے جن کے یہاں ہے کہ جس حالت میں آئے ہو، ہر نبی امام کے لیے ہے. خدا کے قسم کے الفاظ ہیں کہ جاؤ اہتمام کرو، جاؤ شہر پہنچو، اپنا سامان رکھو، غسل کرو، تیار ہو جاؤ، سوائے سید الشہداء کے. کہ پہلا کام یہ کرو، ان کی بارگاہ میں پہلے جاؤ، کسی اور جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے. کہ جس حالت میں آئے ہو، اور قدم چھوٹے چھوٹے لو. سب مجمع کی توجہ چاہوں گا، میں جملہ کہہ دیا، اب کیا میں یہاں پہ چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا. کہ قدم چھوٹے چھوٹے لو، بڑے قدم مت لو. کہا کیوں مولا، چھوٹے قدم کیوں لیں؟ کہ آرام آرام سے چلو. ایک، کیونکہ ہر قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب ہے. جتنے زیادہ قدم، اللہ اکبر. اور دوسرے شاید کسی زینب کبریٰ کی شبیہ بن جانا.
کیوں؟ کیا بی بی بڑے چھوٹے چھوٹے قدم لے رہی تھی؟ میں نے بہت سوچا کیوں بی بی اتنے چھوٹے قدم لے رہی ہوں گی، شاید پاؤں اتنے زخمی تھے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ آخر میں جب اختتام پہ آؤں گا مجلس کے، اللہ کے سارے اہتمامات ہیں سید الشہداء کی زیارت کے لیے۔ جب آپ جائیں تو یہ زیارات ہیں، زیارت عاشوراء ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت وارثہ، اتنی زیارات ہیں، ہر معصوم کی زیارت ہے، اور ہمارے ہر امام نے کسی نہ کسی انداز سے زیارت کی ہے۔ ایک نوجوانوں کے لیے ضمانت دیتا ہوں، اور یہ میری طرف سے ضمانت نہیں، معصوم کی طرف سے ضمانت ہے، کہ جو بھی سید الشہداء کی کسی امام کی زیارت کا معمول بنا لے، ہر روز ایک زیارت ضرور پڑھے، اس کو ضمانت ہے اس کی شفاعت ضرور ہوگی۔ جس امام کی زیارت کا معمول بنا لے گا وہی امام اس کی شفاعت کریں گے قبر میں پہلے ہی دن۔ بہت بڑی ضمانت ہے کہ جس معصوم کی زیارت کا معمول بنا لو گے وہ تمہاری قبر میں شفاعت کریں گے۔ یہ امام علیہ السلام کا مقام ہے، اور کثرت سے ایسی ہمارے ہاں حکایات موجود ہیں، روایات موجود ہیں۔ ابن قولبہ کی کتاب ہے پوری کامل الزیارات، ذرا اٹھا کے دیکھیے کہ 600 صفحے میں اب سے تقریباً 900 سال پہلے، 850 سے 900 سال پہلے، آلموسٹ 900 ایئرز اگو، انہوں نے پوری کتاب مرتب کی ہے کامل الزیارات، جس کے لیے مرحوم سید الخوئی نے کہا تھا کہ اس کتاب کی ہر روایت مستند ہے، اور اس میں جو ثواب لکھے ہیں زیارت کے اور زیارات پڑھنے کے، زیارت پہ جانے کے، حضرات بے انتہا اہتمام ہے۔ حضرات زیارات کے جملوں پہ غور کیجیے، ایک معصوم دوسرے معصوم کی کس انداز سے زیارت کو پڑھتے ہیں، کس انداز سے الفاظ پیش کرتے ہیں، وہ تعارف کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو آ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی، حتیٰ یہاں تک کہ کبھی یہ مت سوچو کہ تم معاذ اللہ کسی مردے کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، وہ زندہ ہیں، اور ایسے ہی ان کو ٹریٹ کرو جیسے کسی زندہ کی بارگاہ میں امام کی جیسے جائیں۔ کس طرح سے جائیں گے؟ امام سامنے بیٹھے ہوں تو کس اہتمام کے ساتھ جائیں گے، کتنا تواضع ہوگا، اپنے کندھوں کو جھکا کے، سر کو جھکا کے، قدموں سے نالین جوتے وغیرہ اتار کے، جتنا اہتمام انسان کس طرح سے امام کی بارگاہ میں آئے گا، یہ اہتمامات اللہ تعالیٰ دیکھیں۔ یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے، زیارت جو ہے وہ ایک پورا فلسفہ۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو کچھ حاصل ہوا ہے یہ زیارتوں کے صدقے میں حاصل ہوا ہے۔ جب شیخ واجد سے کہا کہ پوری زندگی زیارت عاشوراء فجر کے بعد حرم میں پڑھتا رہا، 14-15 سال کی یا 16-17 سال کی ایج سے، کہ جب نجف میں تھا تو حرم امیر المومنین میں، جب کربلا میں تھا تو حرم سید الشہداء میں، جب قم میں ہوتا تھا تو حرم معصومہ میں، مشہد میں حرم امام رضا میں، جس امام کی بارگاہ میں ہوتا تھا اسی امام کی بارگاہ میں جا کے ہر روز صبح فجر کے بعد سب سے پہلا کام زیارت عاشوراء پڑھنا، کہ زندگی میں جو مقامات نصیب ہوئے ہیں یہ زیارت عاشوراء کا صدقہ ہے۔ اس کے ان زیارات کے بہت فوائد ہیں، اگر اپنے نوجوانوں میں منتقل کریں اس بات کو، اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان سمجھیں کہ زیارت کی کیا اہمیت ہے۔ کم از کم ایک شب جمعہ میں بہت آسان ہے، زیارت وارثہ ضمانت ہے، جو سید الشہداء کی زیارت کرے گا اس کو ضرور شفاعت ہوگی۔ آئندہ دیکھیں کیا الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ فضائل، اب میں وقت تھوڑا سا لوں گا، چلتے رہیں گے آپ لوگ ساتھ میں تھوڑی دیر۔ حضرات اگر ابتدا سے الفاظ دیکھیں زیارت وارثہ کے، ویسے تو زیارات بہت زیادہ ہیں۔ السلام علیک وارثہ آدم صفوت اللہ، اب یہاں پہ الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ ہے وارث قرار دیا گیا۔ وراثت دو طرح کی ہے، ایک ہے وراثت مادی اور ایک ہے وراثت معنوی، ایک ہے علم کی اور ایک ہے مادیات کی۔ وارث یہی ہے، پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ انہی کے صدقے میں ہے، جو کچھ ہے وہ انہی کا ہے، اور جتنی معنوی یعنی علمی جو کچھ میراث ہے وہ انہی کا، حق انہی کا ہے، یہ جس کو چاہیں تقسیم کر دیں۔ یہ جتنی علم کی خیرات ہے باب مدینۃ العلم سے ملتی ہے، یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے در سے ملتی ہے۔ تو جو کچھ کائنات میں جتنے علوم ہیں وہ انہی کے ہیں، اور جتنے علوم بنے ہیں، بڑے ہیں، چلے ہیں، وہ انہی کے در سے چلے ہیں، انہی کے گھر سے چلے ہیں، انہی کے بچوں سے، انہی کے شاگردوں سے، جتنے علوم ہیں۔ حضرت اب وارث قرار دے رہے ہیں یہاں پہ۔ چھٹے امام جب پڑھتے ہیں زیارت تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، وارث ہیں، حتیٰ قرآن کے وارث ہیں۔ حضرت تھوڑی سی میں جلدی سے کر دوں، اس کے بعد پھر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں ان الفاظ کی، ان جملوں کی، پوری زیارت کے نہیں، آنے والے دنوں میں 4 دنوں میں یہ 4 مجالس ہیں، جتنے ہو سکے جملوں کو پیش کروں گا۔ وارث، امام وارث ہیں، قرآن بھی میراث ہے، وارث امام ہے۔ جملہ میں نے کہہ دیا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں پہنچا پایا ہوں۔ قرآن میراث ہے، امام وارث ہے، قرآن میراث ہے۔ دیکھیں حضرات، وارث صرف قدر جانتا ہے میراث کی،
میراث کی قدر و منزلت کیا ہے صرف وہی جانتا ہے جو وارث ہو. مثال کے طور پہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ میراث ہے اور وارث ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے, وہ جانتے ہیں. حضرت جب کسی خلیفہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, کہا کہ اس مسئلے کو قرآن سے سمجھا دو. بہت بیچارے نے کوشش کی, تلاش کیا, سب کچھ کرا لیا. مولا کی بارگاہ میں آیا, کہا یا علی اسلام پہ وقت آن پڑا. توجہ چاہوں گا, یہ نہیں کہا مجھ پہ. اس کو احتمال یہ تھا کہ اپنا کہوں تو شاید مولا اس طرح سے توجہ نہ کریں. غاصب اور ہوتا ہے, وارث اور ہوتا ہے. کہا کہ یا علی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے, ذرا یہ مسئلہ قرآن سے بتائیے. مولا نے کہا تو نے قرآن میں تجھے نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا. ایک مرتبہ مولا نے قرآن ہاتھ میں لیا, توجہ چاہوں گا, جہاں سے کھولا کہا یہ آیت ہے. کہا آپ نے تو دیکھا بھی نہیں. کہا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آیت خود بخود نکل کے سلام کر کے بتاتی ہے یا علی میں اس مقصد کے کہا کہ یا علی یہ آیت تو میں نے بھی کئی بار پڑھی تھی, لیکن مجھے یہ جواب نظر نہیں آیا جو آپ کو نظر آیا. تو ایک بات واضح ہو گئی, جب قرآن کسی غاصب کے ہاتھ میں ہو تو سمجھ میں نہیں آتا, جب وارث کے ہاتھ میں آتا ہے تو سارے راز کھولنے لگتا ہے. بس وارث کے ہاتھ میں آنا تھا, مولانا نے سارے راز کھولنا شروع کیے. کہا یہ اس آیت کے اندر علامات ہیں. حضرات ایک سوال کروں گا, تھوڑی سی دیر سوچیے گا, جواب فوراً مت دیجیے گا. وارث افضل ہوتا ہے یا میراث؟ مثال کے طور پہ یہ مائکروفون کلیم نہیں ڈال رہا, ویسے ہی بتا رہا ہوں, مجھے میراث میں ملا, میں وارث ہوں, یہ میراث ہے, میں افضل ہوں یا یہ مائکروفون؟ ہاں الحمدللہ, خدا نہ کرے کہ کوئی کہہ دے مائکروفون. حضرت وارث افضل ہوتا ہے, میراث مفضول ہوتی ہے. بہت سو کو بات پہنچ گئی, بہت سو کے لیے وضاحت کرنی پڑے گی. حضرت وارث افضل ہوتا ہے, میراث مفضول ہوتی ہے. قرآن کا یہ مقام ہے کہ اسے بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں. قرآن پہ کوئی کتاب رکھنا, قرآن کا مقام بہت بلند ہے. جب میراث ایسی ہے, اب سوچے وارث کا مقام کیا. یہ میراث کا مقام ہے جسے لا یمسہ الا المطہرون, جسے بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا آیت تطہیر کا مصداق کون ہے. آیت تطہیر کا مصداق ہوتے ہیں, انہیں کوئی انسان چھو نہیں سکتا. انسان حضرات اب یہاں پہ جملہ آگے تو صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت, اللہ آپ سے رجس کو دور رکھنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے گا, کہا کہ اللہ رجس کو آپ سے دور رکھے گا. اگر دیکھیں وضاحت کرنی پڑے گی مجھے, میں جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. حضرت اگر اللہ یہ کہتا نا کہ اے اہل بیت میں آپ کو, اللہ کہتا میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا, تو معاذ اللہ مفہوم یہ نکلتا ہے اہل بیت تو جانے کی کوشش کریں گے, اللہ دور رکھے گا. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, میں رجس کو دور رکھوں گا, رجس آنے کی کوشش کرے گا, میں رجس کو دور رکھوں گا. اب اگر کوئی اہل بیت کے پاس نہ آئے تو اسے مت لائیے, وہ اپنے آپ کو رجس قرار دے رہا ہے. اللہ نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. قرآن میں 10 آیات ہیں جو رجس پہ دلالت کرتی ہیں. جہاں پہ رجس آیا ہے صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں, آیات کو پیش نہیں کروں گا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, جو شراب ازلام انصاب یہ سب رجس ہیں, عمل شیطان ہیں. لیکن اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, بت پرستی کے, آئیڈل ورشپنگ کے رجس سے دور رہو. بت پرستی بھی رجس ہے, بت پرستی بھی رجس ہے. توجہ حضرات, بت پرستی بھی رجس ہے. اللہ نے کہا میں نے ہر رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. اب جہاں جہاں بت پرستی نظر آ جائے, یا وہ رجس نہیں یا وہ اہل بیت نہیں,
جہاں جہاں پہ شک ہے نا، جہاں جہاں سوالات پائے جاتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں، دیکھ لیجئے بت پرستی سے دور ہیں یا نہیں. نہیں توجہ حضرات ہمارے بھائیوں کا پورا فلسفہ یہ کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، سوائے ایک کے وہ کہتے ہیں وہ ہے کرم اللہ وجہ. ہمارا نہیں ہے یہ نظریہ. وہ یہ کہتے ہیں سوائے علی کے وہ ہے کرم اللہ وجہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. کیا کرم کیا؟ کہ اسلام سے پہلے بھی ان کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. کہتے اسلام سے پہلے بھی کبھی ان کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. یہ اللہ کا کرم ہے ان کے چہرے پہ. توجہ حضرات، یہ ان کا نظریہ. تو یعنی سمجھ میں آ گیا جو اہل بیت ہیں وہ رجس سے دور ہیں. رجس ان سے اللہ نے بہت دور رکھا ہے. اب جہاں جہاں اسلام سے پہلے چاہے صحابہ ہوں چاہے ازواج، اگر آپ کو بت پرستی نظر آ جائے تو سمجھ لیجئے یا وہ رجس نہیں یا وہ اہل بیت نہیں. خداوند متعال نے رزق کو اہل بیت سے دور رکھا. حضرات یہ جو زیارات ہیں یہ آپ کو سمجھائیں گی کہ یہ میراث کیا ہے. قرآن میراث ہے. میراث کے کچھ مقامات ہیں. قرآن کو بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا، اس لیے جتنی پاکیزگی ہوگی اتنی ہی معرفت اہل بیت بڑھتی چلی جائے گی. جتنا جو انسان پاک ہوگا اتنی ہی اس کی معرفت زیادہ ہوگی. اور علم جو ہے وہ پاک جگہوں پہ آتا ہے. حضرات پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو. تو گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے کیونکہ نجاست ہے تو وہاں پاکیزگی نہیں آئے گی، ملائکہ پاک ہیں. اگر مومن کا قلب محبت کا تو اس کو اتنا پاک رکھیے. میں نے بات کہہ دی حضرات، یہ دل اتنا پاک ہو کہ وہاں اہل بیت کی محبت آ سکے. اتنا پاک رکھیے اس کو، کیونکہ جہاں نجاست ہوگی وہاں پاکیزگی نہیں آتی. پاک رکھیے اس گھر کو، اتنا پاک رکھیے. جب امیروں سے پوچھا گیا یا علی خدا کا کوئی گھر نہیں ہے وہ کہیں رہتا ہے؟ کہ ہاں مومن کے دل میں. تو خدا اور خدا والے پاک جگہوں پہ رہتے ہیں. اس کو اتنا پاک رکھیے، تکبر سے، حسد سے، لالچ، ہر چیز سے اتنا پاک رکھیں کہ یہاں خود بخود پاک ہستیاں آنے لگیں. توجہ ہے نا حضرات کی میرے ساتھ؟ حضرات دیکھیں میراث کی کیا علامات ہیں. توجہ ہے نا سارے مجمع کی؟ حضرات میراث کی علامات کیا ہیں؟ خداوند متعال نے میراث کے متعلق کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر کتاب ایسی ہے، میراث ایسی ہے تو وارث، جب کتاب لا ریب ہے تو وارث کو بے عیب ہونا چاہیے. جیسی جیسی علامات خدا بتاتا جائے گا میراث کے لیے تو وارث ویسا ہی تلاش کیجئے. یہ میراث اتنی بلند ہے تو وارث اتنا بلند ہونا چاہیے کہ میراث ایسی ہے. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ ہم کسی اور سے قرآن سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ قرآن سمجھانے بیٹھے اور کچھ اور سمجھا دے. تو اہل بیت علیہ السلام پاک ہستیاں ہیں، قرآن پاک ہے. اہل بیت صرف سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. اہل بیت قرآن ہی کی میراث ان کے پاس ہے. قرآن میراث ہے، وہ وارث ہے. حضرات اہل بیت علیہ السلام وارث ہیں. اب یہاں زیارت وارثہ میں الفاظ ہیں کہ اے آدم کے وارث آپ پہ سلام ہو. یہ زیارت کے الفاظ کو دیکھتے جائیے گا. خاص خاص انبیاء کا نام لے کے کہا گیا ہے حسین میری کون ہیں آپ کا تعارف کروایا جا رہا ہے. السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث آپ پہ سلام. لیکن کس چیز میں وارث؟ ان کی صفوت میں، ان کی اس پاکیزگی میں، ان کی بلندی میں، برگزیدہ ہونے میں، منتخب ہونے میں. اللہ نے جناب آدم کو چن رکھا تھا، کیا ان کو منتخب کیا، برگزیدہ ہیں. ہی از اے چوزن ون، یہ منتخب ہیں. جناب آدم، ہر نبی کی جو سب سے بڑی صفت تھی اس کو انتخاب کرنے کے بعد چھٹے امام نے کہا ان کی سب سے بڑی صفت میں آپ وارث ہیں حسین. جناب آدم کی ان کی صفوت میں. حضرات یہ الفاظ ذرا دیکھیں کہ کس پیارے انداز سے جناب امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، جناب نوح کی ان کی نجابت میں، نبوت میں، جناب ابراہیم کی ان کی خلت میں، کیا ہیں یہ الفاظ؟ السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ. اور جناب ابراہیم کی لکھا السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، خلیل خدا ہے.
خلیل اللہ کا دوست، حبیب اللہ بھی اللہ کا دوست، یہاں پہ رسول خدا کے لکھا حبیب اللہ، اور جناب ابراہیم دونوں اللہ کے دوست، لیکن ایک فرق کے ساتھ، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دوست سے محبت کرتا ہے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت یہاں الفاظ اتنے پیارے ہیں۔ جناب چھٹے امام کی زیارت ہے نا، یہ زیارت وارث جب پڑھ رہے چھٹے امام حسین کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ ابراہیم کی خلت کے وارث، جو جس نبی کی خصوصیت تھی، اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ان کی دوسری چیزوں میں نہیں، ان کی خلت میں وارث۔ بہت بڑے جملے ہیں، میں نے کہا نا کہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ جناب ابراہیم کی ان کی خلت میں، یعنی وہ خلیل خدا ہیں، اس کے اندر صرف ایک فرشتے نے جب کہا تھا نا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو نہ جناب ابراہیم صرف اسی بات پہ عاشق ہو گئے تھے کہ کوئی مجھ سے بہتر انداز سے تسبیح کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تو خلیل خدا ہے، صرف بہتر انداز سے تسبیح۔ اب انداز حضرات، اب جملے سوچئے کہ جناب ابراہیم کے اس تسبیح کی محبت میں، وہ تسبیح و تقدیس وہاں پہ جناب ابراہیم نے کی تھی، لیکن جناب ابراہیم سلام کریں گے، حسین تیری عظمتوں کو سلام، ایسی تسبیح کوئی نہیں کر سکتا جیسی آپ نے کی ہے۔ ان کی خلت کے وارث ہیں۔ جناب موسیٰ کے کلام کے کلیم اللہ ہیں، 14 برس کے سن سے اللہ سے کلام کرتے ہیں کوہ طور پہ۔ السلام کی کلیم اللہ ہونے میں کتنا مقام تھا، اتنا تھا کہ جناب موسیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود سے کلام کیا۔ جناب موسیٰ کے کلام کی سب سے زیادہ فضیلت، یعنی ان کی تمام اولی العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، فرعون کو شکست دی، سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن موسیٰ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ کلیم اللہ ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے اللہ سے کلام کیا۔ اور جب چھٹے امام آئے تو کہا کہ اے حسین آپ پہ سلام، کہ آپ موسیٰ کے ان کے کلام کلیم اللہ ہونے میں وارث ہیں۔ کہ موسیٰ کوہ طور پہ کلام اور ہے، نیزے پہ بلند کلام اور کیوں نہ انبیاء آ کے آفرین کہیں، کیوں نہ سلام کریں حسین ابن علی کو۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام آئیں گے، کہیں گے ہماری میراث اگر ہے تو حسین ابن علی کے پاس ہے۔ حضرات ان سارے انبیاء کا اگر کوئی وارث ہے تو ایک حسین ابن علی۔ کیوں؟ جناب عیسیٰ کے روح اللہ ہونے میں کیوں؟ جب چوتھے امام سے کس نے سوال کیا اور اس نے طنز کیا تھا، طنز یعنی he was being sarcastic to the امام علیہ السلام، کہا کہ کیا کربلا میں کون جیتا، آپ کے بابا کو فتح ہوئی یا یزید کو؟ امام نے کہا ذرا جا میرے نانا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ، پھر جواب دیتا ہوں۔ دوڑتا ہوا گیا، جلدی جیسی بھی نماز پڑھی، دوڑتا واپس آیا، کہا کہ جی فرمائیے۔ امام نے کہا کیا بات؟ کہا آپ نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر جواب دوں گا۔ امام نے کہا ابھی بھی تجھے جواب نہیں ملا؟ نہیں توجہ کی حضرات، امام نے کہا ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ کہا نہیں۔ امام نے کہا جب تم مسجد نماز کے لیے جا رہا تھا کسی نے روکا؟ اگر روکا تو یزید جیتا، اگر نہیں روکا تو میرے بابا کو فتح ہوئی۔ کہ قیامت تک کے لیے اگر کوئی بھی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت کا جتنا کچھ جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد مستحب ہے کہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پروردگارہ نمازی کے بعد کیوں؟ نہیں توجہ کی حضرات، یہ نمازی کے بعد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ نہ پڑھو، زیارت نہیں آتی، نہیں، کم از کم مستحب ہے اتنا کربلا کا رک کر کے کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ۔ اور کس کے لیے ہے؟ کہا حسین ابن علی کے لیے۔ نمازی کے بعد کیوں؟ توجہ، پروردگارہ یہ نمازی کے بعد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام۔ کہا کون عبداللہ؟ یہ نماز کے بعد کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ عبداللہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا عبداللہ کا نماز کے بعد اس لیے ضروری ہے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی اللہ کی عبادت کرے گا، ہر عبادت کرنے والے کے باپ کا نام حسین۔ قیامت تک کے لیے جتنے اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، ان سب کے باپ کا نام حسین۔ کسی ایک سجدے نے ساری عبادتوں کو بچا دیا۔
اسی لیے یہ زیارات دیکھیں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن ان پہ توجہ کریں گے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک پوری زیارت نہ پڑھو، کم از کم ایک جملہ تو کہہ دو، اے حسین، اے ابو عبداللہ، آپ پہ سلام ہو. کیا کیونکہ جتنی عبادتیں ہیں اگر وہ عبادت نہ ہوتی، وہ ایک سجدہ نہ ہوتا، یہ اسے ایک صدقے کا یہ ایک سجدے کا صدقہ ہے، آج عبادت باقی ہے. اگر آج کوئی عبادت کرتا ہے تو حسین ابن علی کا مدیون ہے، ان کا مقروض ہے، ان کا قرض ادا کرنے والا ہے، سب کے سب مقروض ہیں. کا ایک سجدہ ساری عبادتوں کا ضامن ہوا، اے حسین ابن علی. اس لیے آپ کو کہتا ہے، ہر انسان کہتا ہے اے ابو عبداللہ، اے ہر بندگی کرنے والے کے، اے ہر نماز پڑھنے والے کے، ہر سجدہ کرنے والے کے باپ آپ پہ سلام ہو. آج کائنات کے ہر عبادت کرنے والے کے باپ کا نام حسین ہے. جہاں ملائکہ کے سلام کرتے ہوں اور طواف کرتے رہتے ہوں مسلسل قیامت تک کے لیے، وہ حسین کی بارگاہ ہے. یہ زیارات چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اگر انسان توجہ کر لے کہ ہم کن جملوں کو ادا کر رہے ہیں، پھر انسان کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، زیارت پڑھنے میں مزہ آنے لگتا ہے. ہم کس حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں جس کی اتنی عظمت ہے کہ ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام وہاں پہ آ کے زیارات پڑھتے ہیں. حضرات یہ زیارت اربعین، یہ اگر آپ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وہ زیارت پڑھے گا اربعین. اگر نہیں جا سکے گا تو کم از کم جہاں ہے وہ زیارت اربعین ضرور پڑھے گا. علامت ہے مومن کی. ون آف دا سائنس، 5 سائنس جو ہے مومن کی 5 علامات، ان میں سے ایک ہے زیارت اربعین، کہ اربعین کی زیارت ضرور پڑھے گا. کیوں کہا کہ کیونکہ وہاں پہ وہ دوبارہ وہی مصائب سارا ذہن میں آ جائے گا. وہ سب اربعین کے جب بیویاں تشریف لائیں تھی، جناب سید سجاد آئے تھے، سب اس کے ذہن میں تازہ ہو جائے گا. کہ وہ ساری یاد جو دوبارہ انسان کے ذہن میں آئے گی، ہم کیسے حسین کے ماننے والے ہیں. آئے ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء کے کچھ ایسے خصائص ہیں جو ان سے مخصوص ہیں. اگر یہ فضائل سمجھ میں نہ آئے تو انکار نہ کیجئے گا. میں کچھ ایسے فضائل پیش کرنے والا ہوں، یہ اگر فضائل سمجھ میں نہ آئے انکار نہ کیجئے گا. بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، ضمانت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، حوالہ جات کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. خصائص الحسینیہ مرحوم شوشتری کتاب ہے. اگر صلوات پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. صلوات پڑھیں محمد علیہ پھر میں بات ہے بلند صلوات. حضرات اگر یہی الفاظ پہ انسان غور کر لے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، جو میں فضائل پیش کر رہا ہوں جناب سید الشہداء کے بہت سی کتابوں کے اندر ہے، میں ایک کتاب سے ایک جگہ سے نہیں پیش کر رہا ہوں، متعدد کتابوں سے دیکھ کے ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. ان فضائل کا انکار نہ کیجیے گا. جناب سید الشہداء کے کچھ ایسے خصائص ہیں جو اور کسی کے پاس نہیں ہے، صرف انہی کے پاس. جملہ اب فوراً وہیں پہ لوگوں میں نے کہا نا کہ انکار نہ کیجیے گا. بہت سی ایسی چیزیں مخصوص ہے سید الشہداء سے. کچھ ایسی چیزیں جو ہر امام علیہ السلام، یہ سارے ہمارے 14 معصومین میں کامن ہیں، جیسے ان کا علم ہے، جیسے ان کی عصمت ہے، جیسے اور بہت سے فضائل ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ان میں سے ہر ایک کے پاس مخصوص ہے، اور ان میں سے ایک باقاعدہ پورا باب ہے جو خصائص حسینیہ ہیں، جناب سید الشہداء سے مخصوص چیزیں ہیں. وہ اور کسی کے پاس نہیں، نہ کسی نبی، کسی امام، کسی کے پاس نہیں، صرف سید الشہداء. کیوں؟ واقع کربلا کی وجہ سے. حضرات واحد، پہلی چیز، واحد ایک زیارت سید الشہداء، نہ جناب ختم مرتبت کی، نام المومن، کسی کی زیارت نہیں پڑھی جاتی. ہر مناسبت پہ زیارت ہے تو سید الشہداء کی. جملہ میں نے کہہ دیا، ہر مناسبت پہ زیارت ہے. شب قدر میں ہے تو سید الشہداء کی، نیمہ شعبان ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ، ہر مناسبت پہ اگر زیارت ہے تو سید الشہداء کی. یعنی ہر جگہ پہ، ہر خوشی کے اندر بھی سید الشہداء کو یاد رکھا جائے گا. کہ حسین اگر یہ آج عید ہے تو آپ کا صدقہ ہے، یہ رمضان ہے تو آپ کا صدقہ ہے، شب قدر ہے تو آپ کا، نیمہ شعبان ہے تو آپ کا، یہ زیارات، یہ حج، یہ سب کچھ ہے تو آپ کی وجہ سے. اسی لیے ہر مناسبت پہ آپ کو زیارت ملے گی، سید الشہداء کی ملے گی. اور کچھ ایسے فضائل ہیں جو مخصوص ہیں، پیش کروں آپ کے سامنے. حضرات محرم کا واحد مہینہ ہے جس میں کوئی بھی ولادت نہیں، کوئی ولادت نہیں ہے. ہر مہینے میں ولادت ہے. سفر کے مہینے میں ہم مناتے نہیں ہیں، غم سید الشہداء کی وجہ سے ہم مناتے نہیں ہیں. 7 سفر کو ہم لے جاتے ہیں، رجب کے اندر لے جاتے ہیں، شعبان میں لے جاتے ہیں، ہم مناتے نہیں ہیں سید الشہداء کے غم کی وجہ سے. لیکن محرم کا واحد مہینہ ہے جہاں پہ کوئی بھی ولادت نہیں ہے. سفر کا وہ مہینہ ہے جہاں پہ خود جناب ختم مرتبت کی، جناب امام حسن مجتبیٰ شہادتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں ولادت ہے. کیوں؟ یہ مخصوص ہے سید الشہداء سے کہ جس مہینے میں آپ کی شہادت ہے وہاں کوئی ولادت نہیں. حضرات جس مہینے میں جناب سید الشہداء کی ولادت ہے
شعبان کے مہینے میں واحد مہینہ ہے جہاں پہ کوئی بھی شہادت نہیں. شعبان کا واحد مہینہ. حتیٰ رجب میں شہادتیں ہیں, حتیٰ ماہ رمضان میں. ذی الحج کے مہینے کو عیدوں کا مہینہ کہا جاتا ہے. یکم ذی الحج کو عقد جناب سیدہ ہے, 10 کو عید الاضحیٰ ہے, 18 کو عید غدیر ہے, 24 کو عید مباہلہ, یعنی عیدوں کا مہینہ کہلاتا ہے. وہاں پہ بھی شہادتیں ہیں, نہیں توجہ حضرات کی, وہاں پہ بھی شہادتیں ہیں. نئی شہادت تو صرف شعبان کے مہینے میں کوئی شہادت نہیں, کیونکہ وہاں سید الشہداء کی بتانا کیا چاہتا ہے, اے حسین جہاں آپ کی ولادت وہاں کوئی شہادت نہیں, جہاں آپ کی شہادت وہاں کوئی ولادت نہیں, جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں, جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. حسین جہاں آپ کا غم ہوگا وہاں کوئی خوشی نہیں ہوگی, اور جہاں آپ کی خوشی ہوگی وہاں کوئی غم نہیں ہوگا. یہ سید الشہداء خصائص سید الشہداء کے اندر. حضرات مٹی کھانا اسلام میں اجازت نہیں ہے, اس کی حرام ہے. حتیٰ جناب ختم مرتبت کی قبر کی مٹی, حتیٰ کسی اور معصوم کی اجازت نہیں ہے. ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. ذرا دیکھ لیجیے ہماری فقہ کتابیں, فقہ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, کسی قبر کی مٹی کھانا اجازت نہیں ہے. لیکن خاک کربلا خاک شفا ہے, صرف سید الشہداء کی قبر کی نہیں. اللہ اکبر, مولا آپ کے اوپر لاکھوں روحیں قربان ہو جائیں. یہ کتنی عظمت ہے کہ ان کی قبر, البتہ وہ بھی صرف اتنی کہ ایک دوا کے طور پہ خاک شفا کہلاتی ہے. اب تصور کیجئے کون ہے حسین, ہم کس دین کے کس حسین کے ماننے والے ہیں. کون ہے حسین کہ جہاں قبر کی مٹی خاک شفا بن جاتی ہے. آج بھی زندہ معجزہ ہے حضرات, 2 زندہ معجزہ نوجوانوں کے لیے اشارہ ذہن میں بات آئیے پیش کرتا چلوں. حضرات آج بھی جب بھی 13 رجب آتی ہے تو رکن یمانی دوبارہ کھل جاتا ہے, ہر 13 رجب کو, کہ جہاں سے جناب امام کی والدہ تشریف لے گئی خانہ کعبہ میں. آج بھی 13 رجب کو دوبارہ دیوار شک ہو جاتی ہے, دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں. ہر سال تعمیر ہوتی, لیکن ہر سال 13 رجب کو باقاعدہ دیوار خانہ کعبہ کے اندر, کیونکہ وہ دن ہے امیر المومنین کا. اور ہر سال روز عاشور قبر سید الشہداء کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے. یہ زندہ معجزہ ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی چلے جائیے آپ, اگر وہی قبر کی مٹی ہے اور قبر سے آئی ہے, وہ قبر کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے. سید الشہداء کا زندہ معجزہ ہے. اور کئی جگہوں میں نے خود زیارت کی ہے کہ جو اصل قبر سے مٹی لایا, جیسے چاہے آپ پاکستان ہندوستان کے اندر بہت سے لوگوں کے پاس ہے, کہیں پہ بھی ہو وہ سرخ ہو جاتی ہے. یہ جناب سید الشہداء کا زندہ معجزہ. حضرت کچھ خصائص ہیں. حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے دیکھو پوری دنیا کے اندر میرے حرم کی وجہ سے مکہ معظمہ کہلائے گا, میرے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ منورہ کہلائے گا, میرے ولی کے حرم کی وجہ سے نجف اشرف کہلائے گا. سب شریف ہوں گے, یہ اشرف کا مشہد مقدس کہلائے گا. ہر مقام پہ کوئی نہ کوئی نام ہوگا, لیکن اے میرے حسین یا میرا عرش عرش معلیٰ ہوگا یا تیرا کربلا کربلا معلیٰ ہوگا. کہ یہ حسین ابن علی کے خصائص ہیں. یہ خصائص ہیں جناب سید الشہداء کے. اے حسین پوری کائنات میں ایک میرا حرم ہوگا جو 24 گھنٹے طواف جاری رہے گا, یا دوسرا تیرا حرم ہوگا. ملائکہ جب چھٹے امام نے فرمایا کہا کہ 70,000 ملائکہ نازل ہوئے. جب جناب سید الشہداء نے کہا حل من ناصر ینصرنا, میں اب یہاں پہ جملے پیش کر رہا ہوں مصاحب کے ابتدا, خود سب سے پہلے تو خود خدا نے کہا نا, علاج کے الفاظ ہیں, سب سے پہلے خود خدا نے کہا جب جناب سید الشہداء نے استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا, ہے جو ہماری نصرت کرے, تو سب سے پہلے خدا نے کہا کہ حسین اگر کہیں یا آزمائش ٹال دوں گا, پروردگارہ اتمام حجت کر رہا ہوں, مجھے آزمائش سے فرار نہیں. جب دوسری مرتبہ کہا تو پھر ملائکہ نازل, 70,000 ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے. کہا حسین ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں اذن الہی سے, اگر آپ چاہیں تو ہم نصرت کرنے کے لیے حاضر ہیں. کہا نہیں تمہاری نصرت نہیں چاہیے. چھٹے ماں فرماتے ہیں کہا کہ وہ ملائکہ رک گئے, گریا کرتے رہے, اور قیامت تک کے لیے قبر سید الشہداء کا طواف کرتے رہتے ہیں, اور اس کا ثواب سید الشہداء کے رونے والوں کو منتقل ہوتا رہتا ہے. رونے والوں کا یہ مقام ہے کہ ان ملائکہ کے طواف کا ثواب منتقل ہوتا ہے. کہا کہ کیوں؟ خدا کی قسم یہ الفاظ روایات کے الفاظ ہیں اور بڑے سخت الفاظ ہیں, مجھے معاف کیجیے گا, بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ تو فضائل میں بھی رو رہے تھے. میں جملے پیش کروں گا, بہت سے لوگوں سے شاید برداشت نہ ہو, معذرت چاہوں گا جملوں کے لیے.
یہاں تک کہ الفاظ ہیں، معصوم فرماتے ہیں، کہا کہ جب جناب سید الشہداء کی شہادت ہوئی اور سر قلم کیا گیا تو ملائکہ نے اپنی عبادت کو روک دیا. کہا پروردگارا حسین کی شہادت ہو گئی. تو کہا ایک مرتبہ خداوند متعال نے 12ویں امام کے نور کو سب کو دکھایا. کہا میں اس کے ذریعے اس کا بدلہ لوں گا. کہا پھر دوبارہ ملائکہ نے عبادت شروع کی. کہا ملائکہ نے اپنی عبادت روک دی تھی. بڑے سخت جملے ہیں، میں نے بڑے آسانی سے کہہ دیے. کہا کہ جب حضرات یہ الفاظ ہیں روایات کے کہ انبیاء کی ارواح کربلا میں موجود تھیں، آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی ارواح موجود تھی. جناب صرف اہل بیت نہیں تھے، صرف امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن مجتبی رسول اللہ نہیں، سارے انبیاء کی ارواح موجود تھیں. جب ایک مرتبہ سید الشہداء کو آواز آئی نا آسمان سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب شب جمعہ ہے، کیسے پیش کروں آپ کے سامنے. آسمان سے آواز آئی، جیسی آواز آئی کہ سید الشہداء نے اپنے زلجنا کو روکا، اور جب گھوڑے سے اتر رہے تھے تو ایک مرتبہ پوری کائنات میں سناٹا چھایا ہوا تھا. محسوس ہوتا تھا کربلا کے میدان میں زلزلہ آ رہا ہے. ہر جتنے موجودات تھے کانپ رہے تھے، فرشتے، ملائکہ، ہر چیز نازل ہو کے رو رہی تھی. اور اس مقام پہ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے جب زلزلہ محسوس کیا تو خیمے سے باہر آ گئی. بس میں نہیں جا سکوں گا واپس، دوبارہ خدا کی طرف مسائل پہ آ گیا میں. جناب سید الشہداء جناب زینب کبریٰ برداشت نہیں کر سکیں، فوراً خیمے سے باہر نکلی. ایک مرتبہ کہا جب ایک مرتبہ میں نے زلزلہ محسوس کیا، میں نے برداشت نہیں کیا. آئیں جب جناب زینب کبریٰ آئیں، کہا کہ میں پہچان نہیں سکی میرا بھائی کون ہے. کیسے پیش کروں؟ کہا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے. بی بی کیسے پہچانا آپ نے؟ ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا. میرے دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے میں معذرت چاہوں گا، میں دیکھ رہا ہوں. کیسے بی بی کیسے پہچانا آپ نے؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں. وہ جو تیر آ رہے تھے میں نے پہچانا یہ نہ ہو جسے تیر مل رہا تھا وہ تیر مار رہا تھا، جسے نیزہ ملتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جسے تلوار ملتی تھی وہ تلوار مارتا تھا، جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ پتھر مارتا تھا. کیا چاروں طرف سے لوگ، سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان. میں نے ایک سوال کیا، ہاتھ جوڑ کے پیش کرو، میں تو دیکھیے گا. کہ میں نے ایک سوال کیا انت اخی، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا یہ میں سوال کیا. مولا نے یہ نہیں کہا ہاں، کیا کہا؟ اتنا میرا مظلوم مولا. کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط، زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ. کہا میں سمجھ گئی یہ میرا بھائی ہے. بس وہ جملے سے پہچانی یہ جناب سید الشہداء میرا کتنا کریم مولا ہے. بہن سے اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ خیمے میں واپس چلی جاؤ، تم برداشت نہیں کر سکتے. جب شمر سینے پہ سوار ہوگا نا، اے میری بہن تم دیکھ نہیں پاؤ گی. عزادارو جملے ہیں حضرات، جملے ہیں کہ جب سید الشہداء گھوڑے سے زلجنا سے اترے، تھوڑی سی دیر کے لیے میں زحمت دوں گا، جب زلجنا سے اترے جناب زینب ایک مرتبہ تلہ زینبیہ جو مشہور ہے، ایک مرتبہ تلہ زینبیہ پہ چڑھی دیکھنے کے لیے. نشیب میں سید الشہداء اترے تھے جان بوجھ کے تاکہ بہن نہ دیکھ سکے. بی بی نے آواز دی، اے زلجنا کیا میرا بھائی تیری پشت پہ ہے؟ کہا نہیں بی بی میری پشت سے جا چکے ہیں. کہا زمین کربلا تیری پشت پہ ہے؟ کہا میری پشت پہ ابھی نہیں آئے. کہا پروردگارا مجھے دکھا میرا بھائی کہاں؟ نہ زلجنا کی پشت پہ نہ کربلا کی زمین پہ. اب کیسا عالم ہے جو مقتل میں لکھا ہے؟ کہ تیروں کا مسلح تھا، اتنے تیر تھے زمین پہ نہیں آ سکتے تھے. پورے جسم میں سامنے اتنے تیر تھے کہ زمین پہ جسم نہیں آ رہا تھا. جب عمر سعد نے آواز دی نا کہ کوئی آگے بڑھ کے قتل کر دو حسین کو، تو تب بھی لوگ کہاں پر رہتے کہ کون آگے بڑھے گا؟ حسین ہے. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا. اب زیارت ناہیہ کے الفاظ ہیں، 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ. جب شمر نے سر سے امامہ اتارا، میری پھپھی کھڑی دیکھ رہی تھی. زیارت کے الفاظ ہے پہلے
گردن پہ خنجر سامنے سے سامنے، وَالشِّمْرَ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ آخذ بِلِحْيَتِهِ، ریشِ مبارک کا پکڑ رکھا تھا، میں نے ختم کر دیا، نہیں پڑھ سکوں گا، اجرکم اللہ، میں نے ختم کر دیا، بس بھی میں دیکھ رہا ہوں ماؤں بہنوں سے برداشت نہیں ہو رہے، میں دو جملے میں ختم کر رہا ہوں۔ جناب زینب کبریٰ نے آواز دی، جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی، کہ اماں آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اماں ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، انبیاء کی ارواح موجود ہے۔ جب پہلی ضربت چلی جناب آدم نے رخ موڑ لیا، کہا یا رسول خدا میں نہیں دیکھ سکتا حسین کو، ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ جب دوسری ضربت چلی جناب نوح نے رخ موڑا، جب تیسری ضربت چلی جناب ابراہیم نے رخ موڑا، ضربتیں چلتی جاتی تھی، انبیاء رخ موڑتے جاتے تھے۔ جس جملے کے لیے میں نے یہ پوری زحمت دی، ایک ایسا وقت آیا کہ رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور حسین جانے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ خود علی ابن ابی طالب نے کہا زہرا اب آپ جانے اور حسین جانے، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ بی بی نے کہا حسین میں نہیں دیکھوں گی۔ سب نے رخ موڑ لیے، بی بی نے چادر کا دامن پھیلایا، حسین کے سر کے نیچے رکھا، ہاتھوں کو خنجر کے نیچے رکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، پروردگارا میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کسی سے دعا نہیں ہوگی، ماتم حسین کے لیے کہنے والا صرف دو جملوں کی زحمت دوں گا۔ پروردگارا اس ماں کا واسطہ جس کے ہاتھ خنجر تلے آتے تھے، جب عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا شمر تو نے حسین کو خنجر تیز کر کے کیوں نہیں ذبح کیا تھا، کہا خنجر تیز کیا تھا لیکن ایک برقع پوش بی بی بار بار سامنے آتی تھی، ہاتھوں کو خنجر تلے رکھتی تھی، کہتی تھی تیرے بھی بچے ہیں۔ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب ایک ماں کھڑی ہے، روز قیامت بھی اسی بات پہ شفاعت کریں گی، بس بھی میں نے پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔